ساری کائنات کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، سب کو رزق دینے والی، زندگی دینے والی، الغرض زندگی کی ہر نعمت عطا کرنے والی وہی ذات ہے۔ تو ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف، حمد و ثنا اسی ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے لیے۔ درود یا محلول حضور قربور آقائد العالم حادی جہاں وانبسار زمان شفیع المسلمین رحمت للعالمین تاجدار ارض و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات حادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات مقدس ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔
علاقہ میں ہی ہم گزشتہ جمعہ مبارک پر گفتگو کر رہے تھے اللہ کے مقدس پیارے گھر کی حاضری کے حوالے سے، زیارت حرمین شریفین کے حوالے سے، اور ابتداءً اس میں ہم نے ذکر یہ کیا تھا کہ عبادت بالخصوص جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، یعنی عمرہ ہو یا حج، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عبادت کوئی بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہے۔ عبادت جس کو کہا جاتا ہے وہ سجدہ ہو تب بھی، رکوع ہو تب بھی، قیام ہو تب بھی، دعا ہو تب بھی، مناجات ہو تب بھی، ذکر اذکار تسبیح و تحلیل حمد و ثنا، یہ اسی واحد و یکتا کے مثل و بے مثال رب کی ہے۔ اچھا، اس کی جو ادائیگی ہے نا، بالخصوص جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی عمرہ اور حج کے حوالے سے، کسی رب نے کہا کہ یہ کرنا کیسے ہے میرے محبوب کی سیرت کو پڑھو، دیکھو جیسے میرے محبوب نے کیا ایسے کرتے جاؤ۔ ہم نے گزشتہ جمعہ میں بات کی تھی کہ سہر حرم ہو، بیت اللہ کا سہر ہو، بندہ طواف کر رہا ہو اور وہاں آ کر کے چلے تو ثواب، کیوں؟ یہ سنت ہے، یہ طریقہ رسول اللہ ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ اچھا، پھر یہ ہم نے گفتگو کر لی تھی، جو وقت تھوڑا ہوگا میں اس سے آگے چل رہا تھا، بات ختم ہم نے جہاں کی تھی کہ جہاں پہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک پتھر نصب ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس پتھر کو یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف بخشے گا کہ اپنے چومنے والے کو، استلام کرنے والے کو یہ پہچانے گا بھی، جانے گا بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش اور شفاعت بھی کروائے گا۔ اور صرف یہی سفارش کر کے فارغ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے کرم سے یہ بندے کو بخشوا کے چھوڑے گا۔ ہے پتھر، اب یہاں سمجھانے کے لیے میں اگر روک کر چند لمحے روک کر بات کو، اگر پتھر کو اللہ یہ مقام دے دے تو جس کی سفارش کرے، شفاعت کرے، وہ تو بخشا جائے، اور اگر بات ہو کائنات کے دولہا کی، آمنہ کے لال کی، ابو بکر عمر عثمان و علی کے آقا کی، ہم سب گناہگاروں کے آقا و مولا کی، جب سرکار شفاعت کریں گے تو پھر کتنا کریں گے۔ آؤ، جب خانہ کعبہ کا سائر طواف کر کے مکمل ہو کرتا ہے، 7 چکر طواف کر لیا، آب زمزم پی لیا، اگر اس کو مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملی، اس نے 2-4 نفل پڑھ لیے، پھر وہ چل نکلتا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اوپر۔ یہ اگر سہر حرم میں کھڑا ہو کے دیکھے تو رائٹ سائڈ پر صفا کی پہاڑی اور لیفٹ سائڈ پر مروہ کی پہاڑی آتی ہے۔ اگر کوئی باہر سے آئے ان دروازوں کی طرف سے تو معاملہ الٹ ہوگا۔ میں اندر سے بات کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کے سین سے، حجر اسود کی نکر سے کھڑا ہوگا۔ جب اس نے یہ کام مکمل کر لیا، اب اس نے جانا ہے باہر سعی کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی، کیونکہ کنسٹرکشن کے بعد نئے نئے دروازے، نئے نئے رستے بنتے رہتے ہیں۔ اب جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ مقام ابراہیم کے ساتھ انہوں نے رستہ بنایا ہے، ادھر سے نکل جاؤ، آگے جا کر رائٹ گھوم جاؤ گے تو وہ آگے سیدھا جا کر وہ آپ کو صفا پہاڑی پہ نکال دے گا۔ یہاں سے سعی شروع ہونی ہے صفا اور مروہ کی، یہ بھی 7 چکر ہیں۔ صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پہ جا کر اس کا ایک چکر 1 وے کا مکمل ہونا ہے، اور وہاں سے جب چلیں گے یہاں تک واپس پہنچیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے۔
یہاں پوچھتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں. ہم نے وہاں کئی حاجیوں کو دیکھا ہے 2-2 گھنٹے لگا کے. ہم نے پوچھا حاجی صاحب تم تو ساڈے تو بتا رہے رکھے سو تو حاجی صحیح مکمل نہیں ہوئی. نہیں جی بس ایک چکر رہ گیا ہے. تو پتہ لگا ہے 7-14 لا کے بیٹھے ہیں. شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات. خدا کے لیے اگر اللہ یہ موقع دے یہ سعادت عطا فرمائے تو ضرور کسی بھی صاحب علم اس کو کنٹیکٹ کریں, رابطہ کریں, اس کو پوچھیں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے گا کہ نہیں, کہ وہاں کیا کرنا ہے, کس جگہ پہ کیا کرنا ہے, کب کیا عبادت ہے. اور یاد رکھیں اللہ آپ کو لے جائے. آج جو ہے نا یہ تو عمرے کی بات چل رہی ہے نا, آج جو ہے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے مالک تو بڑا بے نیاز ہے, تو چاہتا کیا ہے, مانگتا کیا ہے, کچھ بتا تو صحیح. تم آج سے حجہ کو سارے جمع ہو جاؤ, میدان خیموں میں آ جاؤ. کیا کرے مالک, خیموں میں آ گئے, ہاں وضو کرو, نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھو. مالک وہ تو ہم حرم میں تھے تب بھی پڑھتے تھے, پاکستان میں تھے تب بھی پڑھتے تھے, الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دی. مالک یہاں جو بلوایا شہر سے باہر منا کے ان خیموں کے اندر, مولا یہاں کوئی خاص کام ہوگا, کہا آج سے حجہ کو یہاں پہنچو. یہ میرے آقا کی سنت کریمہ ہے, حج کی پہلی اطلاع ہے. کہا کوئی کام نہیں ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, قرآن پڑھو, تسبیح پڑھو, نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھو. ٹھیک ہے جی, رہنا یہی بات ہے. خیموں میں ٹھہر گئے, 9 کا دن طلوع ہو گیا. علماء سے پوچھا جی اب کیا کریں, کہا اب یہاں سے چل پڑو. اب کہاں جائیں, کہا یہ مینا ہے نا اس کو چھوڑ دو, اب عرفات کی طرف چلو, مسجد نبوی کی طرف, 9 ذی الحجہ. اچھا جی ٹھیک ہے چل پڑے. ہم نے سوچا کہ یہاں کوئی نہیں کام تھا, وہاں کوئی کام ہوگا, آج جو کرنے آئے ہیں. کہا چلو چل پڑے. 2 چادریں احرام کی ہیں, 7 چھوٹا موٹا سامان ہے, ہر آدمی ہر حاجی چل رہا ہے. چلتے چلتے کوئی مسجد نبوی کے اندر پہنچا, کوئی باہر, کوئی دائیں, کوئی بائیں, بہت جگہ غفیر لگ گیا. دوپہر کا وقت ہوا, خطیب صاحب تشریف لائے, انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ حج کا خطبہ ہو رہا ہے. عرف عام کے اندر اس وقوف عرفہ بھی کہتے ہیں, حج کا رکن اعظم بھی کہتے ہیں. اچھا جی کچھ اندر کچھ باہر, اور جو خیموں میں رہتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا چلتا بھی کیا ہو رہا ہے, کیونکہ خیمے 5-5, 6-6, 7-7 کلومیٹر دور ہیں. وہ جو آرام کرنے والی قوم ہے نا, وہ پتا نہیں ایسی تو دیکھے ہی نہیں. تو تسی حج کرتا ہوگا تو پھر تسی اللہ جو کرنے کو زحمت فرمائی ہو تو پھر ہے نا, اپنے جسم کو جو تکلیف دی ہے تو پھر تسی نے آرام ہی فرمایا ہے. مسجد نبوی میں آ گئے, خطبہ ہوا حج کا, اذان ہوئی ظہر کے ٹائم. پہلے 2 رکعتیں پڑھائی امام صاحب نے قصر ظہر کی, سلام پھیرا, پھر دوبارہ تکبیر ہو گئی اسی وقت, پھر تکبیر ہوئی, پھر 2 رکعتیں پھر بڑھا دی, یہ اثر کی ہے. جی میں اس کو بتا رہا ہوں جس نے حج کیا ہو یا کرنا ہو. اب ٹائم ہے ظہر کا, چلو پڑھا لو بھائی, ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. پڑھی, سلام پھیر لیا, 2 کی جگہ 4 پڑھ لی, ظہر کی بھی پڑھ لی, عصر کی بھی پڑھ لی. اب بندہ پوچھ تو سکتا ہے نا کہ ظہر کے ٹائم اس وقت جلدی جلدی پڑھا دی عصر کی بھی, اب کہاں جانا ہے, کوئی کام ہوگا, کہیں جانا ہوگا, کوئی آگے نیکسٹ پروگرام, کوئی عبادت, کوئی ڈیوٹی, کوئی ذمہ داری, کام کوئی کچھ بھی نہیں, یہیں بیٹھ جاؤ. جا بھی نہیں سکتا یہاں سے, باقاعدہ پولیس روک کے, شرطے روک کے کھڑے ہیں کہ اس میدان سے نکل نہیں سکتے, یہی بیٹھ جاؤ.
میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا مالک تو بڑا بے نیاز ہے، اگر جانا بھی کہیں نہیں تھا تو پھر ظہر کے ٹائم کیوں پڑھا دی؟ کہا تو نے دیکھا نہیں تھا میرے محبوب نے ایسے ہی پڑھائی تھی، بس کائنات کی ادھر کی ادھر ہو جائے، مشرق کیا مغرب، عربی کیا اجمی، گورے کیا کالے، مفتی جگہ ہو جائیں، قیامت کی صبح تک کوئی روٹین چینج نہیں کرے گا، کیوں؟ تیرے اور میرے قریب لجپال نے کر کے دکھایا، یہ حج ہے۔ اچھا جی ظہر کے ٹائم اثر پڑھا دی ہو گئی، اب یہاں لاؤ نا مفتی کو، اچھا بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ جاؤ، کیا کریں؟ توبہ و استغفار کرو، ذکر اذکار کرو، تسبیح تحلیل کرو، قرآن آتا ہے قرآن پڑھو، تسبیح آتی ہے تسبیح پڑھو، ذکر آتا ہے ذکر کرو، بس اللہ کے آگے دعائیں کرو، رو رو کر کے گرا کر، اپنے لیے اپنے دوست احباب کے لیے رو رو کر دعائیں مانگو۔ اچھا جی ٹھیک ہوگی، اب عصر کا ٹائم بھی آ گیا، تب پوچھی گئی کرتی جو پہلے پڑھائی میں ہو نہ پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں آ گیا۔ وہ نماز نہیں ہے جو تیرے اور میرے کریم آقا کے اسوہ حسنہ کے اندر ڈلی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں سرکار نے وقت سے پہلے پڑھا دی پڑھو۔ اچھا عصر کا ٹائم آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کوئی اور ذمہ داری ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مغرب کا ٹائم آ گیا، چلتے چلتے وہیں بیٹھے ہیں، کہیں گئے نہیں، اسی میدان میں، اسی مسجد نبوی کے ارد گرد، اور یہاں ہر حاجی پہنچتا ہے۔ یہ باریک سا مسئلہ بتا رہا ہوں، مینا میں 70% پہنچتے ہیں، باقی 30% نہیں پہنچتے، وہ ڈائریکٹ عرفات میں پہنچتے ہیں جو عربی ہوتے ہیں، لیکن عرفات کے اندر 100% پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ بیمار ان کو ایمبولینس کے اندر ڈال کر بھی عرفات میں لاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، کیوں؟ ان کا حج ہو جائے۔ ہاں اگر وہاں پہنچ گیا، مینا میں نہیں بھی پہنچا، عرفات میں پہنچ گیا 9 ذی الحجہ کو، حج ہو گیا۔ نماز کوئی بھی نہیں پڑھی تب بھی ہو گیا، حج ہو گیا۔ ٹھہر گیا، پہنچ گیا اس میدان میں، حج ہو گیا۔ اچھا پہلے عصر کی ظہر کے ٹائم پڑھا دی، اب آؤ وقت گزرتے گزرتے اسی میدان میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی 2-4 بندے تو ہے نہیں، پوری دنیا سے مخلوق ہے خدا، گورا کیا کالا اجمی کیا عربی، ہر ایک وہاں پہنچا ہوا ہے۔ پھر مغرب کا وقت آیا، اسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تھوڑا وقت ہے، جلدی کر لے مولانا، جلدی نماز پڑھا دو۔ مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا، ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مسجد نبوی کے اندر 9 ذی الحجہ، تازہ حاجی، حکم کیا ملا؟ اب نکل یہاں، تو نماز نہیں پڑھنی۔ جی میں جو کہتا ہوں سنو مجھ سے، ذمہ داری میری، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو حج کرے، جو خیمے میں سویا رہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ مغرب کا وقت ہوا، اذان شروع ہو گئی، ٹائم شروع ہوا، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، حاجی کو حکم کیا ملا؟ چل اب یہاں نہیں، اب نکل۔ بندہ ہاتھ باندھ کے سوال تو کر ہی سکتا ہے نا، مالک تو بڑا بے نیاز ہے، پہلے عصر کی ظہر کے ٹائم پڑھا دی، اب خدا خدا کر کے 4 گھنٹے بیٹھے رہے، کھڑے رہے، انتظار میں رہے، مغرب کا وقت آ گیا، ہم مسجد کی حدود میں تھے، حکم کیا ملا؟ اب یہاں نماز نہیں پڑھنی، چلو نکل جاؤ۔ میں ایک جملہ بار بار دہراتا ہوتا ہوں، جو میں کہوں ذمہ داری میری، نہ ملے تو بندہ فقیر حاضر، نکلو یہاں سے، اب نماز نہیں پڑھنی، اب کہاں جا کے پڑھے؟ پھر ہم تو تیار بیٹھے ہیں، اب نماز کے لیے تو ہیں، کہا نہیں، آج جو یہاں رہتے نہیں 2-4 نمازیں اکٹھی کر لو، اور پگلے نماز وہ ہے جو
میرے آقا کی سنت کے اندر ہوگی، نماز وہ ہے جو میرے کریم لجپال کی محبت کے اندر ڈھلی ہوگی، وہ نماز ہوگی۔ کہاں نہیں پڑھنی، کہاں پڑھیں گے؟ کہا چلو نکلو یہاں سے، نکل پڑے، عرفات کو چھوڑ دو، مسجد نبوی کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا جی۔ اب چلو، اب تمہارا اگلی منزل ہے مزدلفہ، وہاں جا کر اس کی حدود میں نماز پڑھنی ہے، یہاں نہیں پڑھنی۔ وہاں پہنچے، اب مغرب کا ٹائم تھوڑا ہے، متحقق علماء کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی، اس کی نہیں جو فٹ پاتھ میں کھڑے پہ بیٹھ کر اپنے ہی مفتی بن جائے۔ کہا ٹائم لیٹ ہو گیا، نماز تو قضا ہو جائے گی۔ کہا آج نہیں ہوتی، رات 10 بجے پر ادا ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہاں سے چلے مزدلفہ شریف پہنچ گئے، کہا مغرب کی پڑھو پھر عشاء کی پڑھو۔ مالک تو بڑا بے نیاز ہے، کبھی منا میں ٹھہراتا ہے، کبھی عرفات میں لاتا ہے، کبھی مزدلفہ میں لاتا ہے۔ مولا کوئی کام کا کوئی کام نہیں، بس نماز پڑھ، روٹی کھا، تسبیح کر، ذکر اذکار کر، یہاں ٹھہر جا، یہاں بیٹھ جا، رک جا۔ مولا ہاتھ باندھ کے التجا ہے، بتا تو صحیح حکمت کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے، حکمت یہی ہے، میرے محبوب نے یہی کیا تھا، میرے محبوب نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میرے محبوب نے کیا تھا۔ جس مقام پہ میرا محبوب ٹھہرا تھا تم ٹھہر جاؤ، جہاں سے میرا محبوب گزرا تھا گزر جاؤ، بس تمہارا یہی حج ہے۔ مزدلفہ میں آ گئے، رات گزاری کھلے آسمان کے نیچے۔ اب کیا کریں؟ کہا یہاں سے کچھ کم کریاں اکٹھی کر لو، جو شیاطین کو، جبرات کو، شیطانوں کو مارنی ہے، مزدلفہ سے کم کریاں لینی ہے۔ اب یہ رات نامی کی، دن نامی کا وہاں سے گزار کے ہم آئے ہیں، آگے صبح جو دن شروع ہو رہا ہے یہ 10ویں کا ہے، وہاں سے کنکریاں حاجی اکٹھی کرتے ہیں۔ مغرب عشاء اور فجر یہ مزدلفہ میں پڑھتے ہیں۔ فجر پڑھ کر سورج نکلتا ہے تو مزدلفہ سے حکم ملتا ہے چلو نکلو یہاں سے بھی۔ اب ذرا اور سے بتانا، 8 کو مینا میں، 9 کو عرفات میں، اور 9 اور 10 کی رات مزدلفہ میں، 10 کی صبح فجر پڑھ کے مزدلفہ سے نکلو، اب کہاں جانا ہے؟ مالک تجھے دکن بھی بے نصیب مسافر تیرے رستے پہ نکلے آؤ۔ کہا نہیں، چلتے جاؤ، کرے کیا؟ جیسے میرے محبوب نے کیا تھا ایسے کرتے جاؤ، یہ تمہارا حج ہے۔ اب مزدلفہ سے نکلے، اب کیا کرے؟ 10 ذی الحجہ ہے۔ اب بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پہلا دن، عید کا دن۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، میں بھی کوئی حاجی ہو لب کے ملاؤ تو صحیح، کہ حاجی کیتا ہوئے تو عید کی نماز پڑھی ہوئے، میں بھی دیکھا تو صحیح۔ ہاں اگر یہاں کا کوئی مسئلہ ہے کر جاؤ نا، پورا سال وقت پڑا رہے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، کیونکہ ہمارے بھی چار میرا اساتذہ کے جوتے اٹھائے ہیں۔ لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم عوام کو کسی الجھے ہوئے مسئلے میں نہیں ڈالتے، سیدھا سیدھا مسئلہ، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھا۔ کیونکہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو نمازیں فرض ہیں ہم ان کی اہمیت بھول چکے ہیں، جو واجب ہیں ان کی طرف بڑی توجہ کرتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے پہنچتے ہیں۔ جنازہ ہونا، وہ دوسرے ملک سے بھی آ جاتے ہیں کہ فلاں کا جنازہ ہے، حالانکہ جنازہ بھی فرض کوئی نہیں، عید کی نماز بھی فرض کوئی نہیں، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ ہماری مسجد میں جگہ ہی نہیں ملتی، اوپر کیا نیچے دائیں کیا بائیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ اور ذوق کرے۔ خدا کے بندو، جہاں عید کے لیے اہتمام کرتے ہو نا، تو وہاں روزانہ فجر کی نماز بھی فرض ہے، وہ بھی پڑھا کرو، اور وہاں دن میں 5
نمازیں لازمی فرض ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت والے دن پہلا سوال جو ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ اولی پرسش نماز کو یہ نماز پوچھی جانی ہے۔ ہم نے جو فرض ہے اس کو تو تھوڑا سائڈ پہ کر دیا ہے، اور جو واجب ہے بھاگ بھاگ کے پہلی صف میں پہنچتی ہے۔ منع نہیں کر رہا کوئی یہ مت سمجھے، لیکن خدا کے لیے جہاں واجب کے لیے پہنچتے ہو، سنت کے لیے پہنچتے ہو نا، وہاں فرض کے لیے بھی جدوجہد کرو۔ فرض کا اللہ نے حساب لینا ہے، کتاب لینا ہے، پوچھنا ہے، اس کی جواب طلبی ہونی ہے۔ تو یہ تو ہے حج، آج سے شروع ہوا، 8 منا، 9 عرفات اور 10 کا دن مزدلفہ سے چلے، واپس بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پلٹو واپس اپنے خیمے کی طرف جو منا میں ہے۔ منا میں آ گئے، اب کیا حکم ہے؟ اب بتا تو نے قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے کہ بینک میں کوئی ٹوکن لے کے کی ہوئی ہے، پیسے دے کے؟ جو جس نے ترتیب لگائی ہوئی ہے کہ بینک میں جمع کروائی ہے، بینک نے جو ٹائم دیا ہے کہ جی اتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، وہ ٹائم مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد یہ اپنا بال کٹا کے غسل کر کے احرام کھول لے گا، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے پہلا کام یہ کرنا ہے، پہلی فرصت میں اس نے طواف زیارت کرنا ہے۔ 10 کو کر لے تو ثواب زیادہ ہے، نہیں کر سکا کسی وجہ سے دیر ہو گئی، 11 کو کرے گا، لازمی کرے گا طواف زیارت۔ یعنی منا سے آئے گا سول کپڑوں میں، بیت اللہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، پھر واپس منا جائے گا۔ دوسرے دن، پہلے دن تو باری چیز فجر کے بعد سورج نکل آنے کے بعد کنکریاں ماری تھی نا ایک بڑے شیطان کو۔ اب 11 ذی الحجہ کو تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے ظہر کے بعد، پھر 12 کو اسی طرح تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے ظہر کے بعد۔ اگر تو فارغ ہو گئے، مغرب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کر نکل گئے منا کی حدود سے مکے کی طرف، تو آپ فارغ۔ اگر رش کی وجہ سے آپ نہیں نکل سکے تو پھر آپ رک جائیں، 13 کی بھی کنکریاں مار کر پھر اپنا سامان سمیٹ کر مکے پاک آ جائے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب ذرا غور کرنا اس میں کیا کیا ہے۔ کہاں منا میں گئے، نمازیں عرفات میں گئے، خطبہ سنو، 2 نمازیں پڑھی، اچھا مزدلفہ میں گئے، 3 نمازیں پڑھی، رات گزاری، واپس شیطان کو ایک میں ایک کو پڑھی، دوسرے دن تینوں کو، تیسرے دن تینوں کو کنکریاں ماری۔ کام کیا کیا ہے؟ حاجی کو پوچھو تو صحیح، اتنے پیسے بھر کے اتنی دور گیا، کم کی کیتا ہے؟ سوچ تو صحیح۔ جو میں نے عمرے کی ترتیب بتا رہا تھا شروع سے، میں نے اس لیے موٹا موٹا مختصر سے سمجھا دیا کہ اگلے جمعہ مبارک سے ہمیں قربانی کا فلسفہ شروع کرنا ہے، کیونکہ دن کم ہے، زیادہ 2 جمعے آگے، ہم نے آگے قربانی کی پوری مسائل بھی اور اس کی اوپر بحث کرنی ہے۔ تو میں نے بڑا سمجھا کہ آج حج کو مکمل سمیٹ کے کلوز کر دیا جائے اس چیپٹر کو۔ اب جب زائر حرم سے نکلا تھا میں طواف کر کے صفا مروہ پہ پہنچا تھا، وہاں اس نے کام یہ کرنا تھا کہ وہاں سے صفا سے لے کے مروہ تک سعی کرنی تھی، 7 چکر لگانے تھے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ سیدہ ہاجرہ۔ اور عمرے میں یہی کام ہوتا ہے، احرام باندھ کے حدود سے، اب یہاں سے جا رہا ہے ڈائریکٹ جدہ کی طرف تو یہاں سے احرام باندھ کے چلے گا۔ یہ تو فلائٹ کے اندر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے لاسٹ 30 منٹ بیفور لینڈنگ، جہاز کے اترنے سے 20 منٹ کم و بیش پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ جس نے احرام نہیں باندھا وہ باندھ لے۔ حدود آ گئی ہے، یا لم کی حدود ہے ہماری، احرام کے بغیر عمرے والا یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، جائے گا تو قربانی پڑ جائے گی۔ جب یہاں سے احرام باندھ کے چل پڑا، جدہ میں اترا، جدہ سے ٹرانسپورٹ لی، مکہ پاک پہنچ گیا، خدا کے گھر حاضر ہو گیا۔ اس کا پہلا کام ہے 7 چکر طواف لگائے، اس نے پورے کیے،
پھر اس نے مقام ابراہیم کے ارد گرد قریب یا جہاں جگہ ملی نوافل پڑھے واجب الطواف کے، پھر اس نے آب زمزم کیا، پھر اس کے بعد صفا مروا پہ آ گیا، صفا سے شروع کر کے مروا کی طرف، وہاں تھوڑا سا چلنے کے بعد سبز لائٹوں کی پوری لائن لگی ہے، اتنی جگہ ہوگی جتنی آپ کی مسجد ہے یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہو، ادھر بھی لائٹ لگی ہوئی ہے ادھر بھی لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں سے 30 سال کا حاجی بھی بھاگ کے گزرے گا، 70 سال کا حاجی بھی کوشش کرے گا، تیز بھاگ کے نکلے گا، ہے خانہ کعبہ کی حدود ہے، بندہ پوچھتا ہے مالک تو بڑا بے نیاز ہے کیوں بڑھاتا ہے؟ کہا میری بندی حاجرہ یہاں سے بھاگی تھی، مولا وہ تو بھاگی تھی، ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں انہیں اپنے بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے پانی کی طلب تھی، وہ کبھی اس پہاڑی پہ جاتی تھی کبھی اس پہاڑی پہ جاتی تھی، انہیں تو پانی چاہیے تھا، مولا اب یہ حاجی کیوں بھاگتا ہے کیوں دوڑاتا ہے تو انہیں؟ کہا تو نے دعا نہیں پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ میری بندی اگر اپنے بیٹے کے لیے بھاگی تھی نا تو بیٹا کون ہے دیکھا نہیں؟ وہ بھی تو میرا نبی ہے، سبحان اللہ، ارے وہ میری بندی ایک نبی کی اہلیہ ہے، زوجہ ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اس کا دوڑنا مجھے بڑا پیارا لگا، پسند آ گیا، قیامت تک حاجیوں کے لیے اس کے اوپر دوڑنا ثواب بنا دیا، سبحان اللہ۔ جو آج کہتے ہیں نا نہیں یہ کیوں کرتے ہو، میں دست بستہ ہی پوچھ رہنا حاجی صاحب تسی جا کے دوڑتے کیوں ہوتے؟ اچھی دوڑ لیا کرو تھوڑی جگہ، 2-2.5 لاکھ روپیہ لگا کر خالی دوڑنے ہی جانا تو یہی دوڑو، اور یہاں دوڑو تو مر جاؤ گے، تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، وہاں جا کر خرچہ کر کے دوڑو گے نا اس مقام میں تو ثواب ملے گا، عبادت بڑھے گا، تمہارا عمرہ مکمل ہوگا۔ پھر 7 چکر لگا کے جب مکمل کیے نوافل کرو شکرانے کے دعائیں مانگو، اس کے بعد حلق یا ٹیٹ کرا کر کے رام کھول کے حاجی پارا ہو جاتا، اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔